اسلام آباد نور خان ایئر بیس پنڈی کوہاٹ اور کوئٹہ کے بعد افغان طالبان نے کراچی پر بھی حملے کی دھمکی دی ہے۔ جی ناظرین، کراچی پر بھی حملے کی دھمکی دے دی گئی ہے۔ کیا 138 ارب ڈالر سے زیادہ کا مقروض اور کرپشن زدہ ملک پاکستان کسی بڑی بیرونی اور پھر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں داخلی جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے؟ بلوچستان میں ٹی ٹی پی کا بڑھتا اثر رسوخ کراچی پر حملے کی طاقت رکھتا ہے یا پھر اسباب کوئی اور ہیں؟ اس پر بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اور پھر بلوچستان میں جدید جنگی آلات کے ساتھ جنگ کا بھیانک روپ سامنے آنے لگا ہے۔ BM-12 کے بعد 107 mm راکٹ، نائٹ ویژن اسکوپ، ڈرون ٹیکنالوجی کے استعمال نے BLA اور BLF کو خطے کی طاقتور ترین عسکری قوت بنا دیا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی نیند اڑا دی۔ آنے والے دنوں میں مزید سرپرائزز بھی دیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے، BLF نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی اور ناقابل تسخیر انٹیلیجنس نیٹ ورک ہماری قوت ہے۔ ہم نے آپریشنل وسعت کے لیے ٹیکنالوجیکل ارتقاء کو اپنایا ہے۔ اب بلوچ قوم کی مرضی اور منشا کے بغیر کوئی بھی بلوچستان میں سرمایہ کاری نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کرنے کی ہمت کرے گا تو پھر اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ فروز NB نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو، ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ آپ سے وہی گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، آپ بھی کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے کہیں کہ وہ بھی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری ریچ میں اضافہ ہو سکے۔ آج اہم ترین دو موضوعات ہیں، ان میں سب سے پہلا موضوع آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان کا چنتخب اور ریاست کا لے پالک بچہ سرفراز بگٹی ہے۔ ایک بار چھوٹی سی دو لائنیں کہوں گا کہ سرفراز بگٹی بلوچستان کی تاریخ کا ایک بدترین دھبا ہے، ایک سیاہ ترین تاریخ ہے کہ جس کے دور میں سب سے زیادہ بلوچ بچے قتل ہوئے، سب سے زیادہ بلوچ بیٹیاں لاپتہ ہوئیں، اور بلوچ بیٹیوں کو سیاسی بنیادوں پر، سیاسی اختلافات کی بنیادوں پر ان کو زندانوں میں بند کیا گیا۔ ایک اور سردار ہیں، سردار یار محمد رند۔ آج میں دیکھ رہا تھا جیو نیوز کے جو اینکر ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں حامد میر، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ نے سچ میں مجھے بڑا حیران کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ سردار یار محمد رند نے 3 ماہ کی اعصابی جنگ کے بعد BLA کے ہربیار مری گروپ سے 3 رند اور 2 لاشاری مغویوں کو آزاد کروا لیا۔ 3 ماہ قبل BLA نے رند قبیلے کے علاقے سے 5 افراد کو اغوا کر کے تاوان مانگا تھا، لیکن سردار رند نے تاوان دینے کی بجائے پہاڑوں سے BLA کے 18 سرمچار یا بندے اٹھا لیے، اور پھر اپنے بندے رہا کروا لیے۔ حامد میر کے اس ٹویٹ نے کچھ سوالات یا 2 سوالات تو کم سے کم کھڑے کر ہی دیے ہیں۔ اگر سردار یار محمد رند کو ابھی تک، اگر اس بنیاد پر، جس بنیاد پر حامد میر نے ٹویٹ کیا ہے، اس بنیاد پر تو سردار یار محمد رند کو ابھی تک گرفتار کیا جانا چاہیے تھا، تو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ اس نے BLA کے 18 سرمچار جو ریاست کے لیے موسٹ وانٹیڈ ہوتے ہیں وہ اپنے پاس رکھے، ان کو حراست میں لیا اور پھر ان کو جانے دیا۔ اور پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سردار یار محمد رند کی طرف سے BLA کے 18 سرمچاروں کو اٹھانے کا مطلب پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور انٹیلیجنس اداروں کی نااہلی ہے، وہ نااہل ترین ہے۔ اس لیے میں ان کو نااہل ترین کہہ رہا ہوں۔ میں جو خود کو دنیا کی نمبر 1 سیکرٹ ایجنسی کہلواتی ہے ISI، میں اس کو بھی نااہل ترین کہہ رہا ہوں کہ جو اتنے دنوں سے، یعنی 31 جنوری ہیروف 2 ہوا تھا، اس کے بعد سے لے کر آج تک 7 اہلکاروں کو تلاش نہ کر سکے، جن کو BLA نے آپریشن ہیروف کے دوران حراست میں لے کر ان کو اپنے پاس رکھا تھا، اور پھر ان میں سے ایک کی جو مسخ شدہ لاش تھی وہ ریاست کو تحفے میں بھجوائی تھی۔ باقی 6 اہلکاروں کو آج تک تلاش نہیں کیا جا سکا۔
अगर सरदार यार मोहम्मद रिंद पहाड़ों पे जाकर 18 सरमचार उठाकर लेकर आ सकते हैं, तो फिर बलूचिस्तान में ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस की एक फौज पड़ी है वहां पर, क्या वो वहां पर पकोड़े बेच रही है, चने बेच रही है? वहां पर क्या कर रहे हैं? एंजॉय करने गए या फिर मरने के लिए उनको वहां पर भेजा गया है? नाज़रीन, जिस तरह इब्तिदा में ही मैंने आपके सामने रखा था BLF के हवाले से कि BLF ने दो टोक अल्फाज में और एक सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि बलूचिस्तान में बलोच अवाम की मर्जी और मंशा के खिलाफ किसी किस्म की कोई बैरूनी सरमायाकारी नहीं हो सकती, और अगर कोई सरमायाकारी करना चाहता है तो फिर वो अपने नताइज का जिम्मेदार भी खुद होगा। तो इस सवाल से BLF के जो तर्जुमान है मेजर गोहराम, उनका एक जरीदा है, उसमें एक इंटरव्यू शाया हुआ है। उस इंटरव्यू में कह रहे हैं कि 2025 में BLF दुनिया के सामने बलोच कौम को एक ऐसी कौम के तौर पर सामने लाई जो अपने हकूक की जंग लड़ने की भरपूर सलाहियत रखती है। उन्होंने कहा कि दुनिया को ये बावर करवाया है कि बलूचिस्तान में बलोच कौम की मर्जी और मंशा और इजाज़त और शराकत के बगैर ना कोई सरमायाकारी मुमकिन है और ना ही ताकत के जोर पर बलोच कौम को गुलाम बनाया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा है कि हमने ऑपरेशनल वुसअत के लिए टेक्नोलॉजिकल इर्तका को अपनाया है और जदीद टेक्नोलॉजी और नाकाबिल तस्खीर इंटेलिजेंस नेटवर्क हमारी कुव्वत है। ऑपरेशन बाम की कामयाबी इस बात का सबूत है कि BLF ने मुनज़्ज़म और इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों पर उबूर हासिल कर लिया है। हमने रियासती प्रोपेगेंडा को गैर मौसर किया है और अपना बयानिया बलोच अवाम तक पहुंचाया है। दुनिया अब बलूचिस्तान को पाकिस्तान के सरकारी चश्मे की बजाय बलोच मुज़ाहमत के आईने में देख रही है। उन्होंने आखिर में कहा है कि खित्ते में ताकत के बदलते हुए तवाज़ुन ने यह साबित कर दिया है कि अब जोग्राफियाई सरहदें सिर्फ ताकत के जोर पर बरकरार नहीं रखी जा सकती हैं। इस सूरत हाल ने बलोच तहरीक को एक नई तवानाई दी है। दुनिया को ये समझाने और बावर कराने में हमें कामयाबी मिल रही है कि खित्ते में पायदार अमन के लिए आज़ाद बलोचिस्तान एक नागुज़ीर हकीकत है। इस हवाले से कुछ ही दिन पहले मैं एक अंग्रेज़ तज्जिया निगार था, मैं उनका तज्जिया पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि अगर उस वक्त इसराइल और अमेरिका और ईरान की जंग शुरू हुई थी, उन्होंने कहा कि अगर इसराइल और अमेरिका की जंग में शिद्दत आती है और ये जंग बढ़कर पाकिस्तान और ईरान की सरहदों के करीब पहुंचती है तो फिर उससे BLA मजीद ब्रिगेड और BLF की ताकत को बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलेगी। तो इस लिहाज से अगर मैं देखूं तो जो BLF के तर्जमान का ये इंटरव्यू है, बहुत तवील इंटरव्यू है, और उसके हवाले से ये जो चीज़ें सामने आई हैं, फिर तो जाहिर है कि अगर वाकई में ऐसा होता या अगर ऐसा हो रहा है तो फिर बहुत कुछ होने जा रहा है। और वाकई में मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो वक्त आ रहा है या जिस दौर में हम दाखिल हो चुके हैं, इसमें दुनिया के नक्शे पर कई लकीरें तब्दील होने जा रही हैं, कई लकीरें मिटने जा रही हैं, तो कहीं पर कई नई लकीरें भी बनने जा रही हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह मैंने इब्तिदा में ही आपसे बात की थी कि जो इस्लामाबाद नूर खान एयरबेस पिंडी, कोहाट और कोयटा के बाद अफगान तालिबान ने कराची पर हमले का ऐलान किया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जो इसकी सूरत हाल है पाकिस्तान के हवाले से, और फिर अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की जंग तूल पकड़ती जा रही है, मुतवातिर जो एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। अब यकीनन जब एक जहाज़ उड़ता है और फिर अटैक करके वापस आता है, लैंड करता है, तो उसकी फ्यूलिंग और फिर जो बहुत सारे अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इस वक्त एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा पाकिस्तान के जिसके रियासती ढांचे में, ये IMF की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ कि जिसके रियासती ढांचे में करप्शन इतनी फैल चुकी है कि उसका हुजम बकौल IMF के 6000 अरब रुपए सालाना है। यानी GDP का एक बहुत बड़ा हिस्सा
کرپشن میں چلا جاتا ہے. اور یہ کرپشن کون کرتا ہے؟ نہ آپ کرتے ہیں نہ میں کرتا ہوں. یہ کرپشن وہ کرتے ہیں جو اسلام آباد میں اور پنڈی میں بیٹھ کر ہم پر حکمرانی کرنے کی کر رہے ہیں, مجبوری ہماری کر رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں اور پھر آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی 2024-25 کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزارتوں اور محکموں میں تقریباً 336 ٹریلین روپے سے زائد کی جس ملک میں مالی بے ضابطگیاں ہوتی ہوں, جس ملک کی میں ایک قومی ایئر لائن کو 10 ارب میں بیچ دیا جائے اور ایک وزیر اعلیٰ کی جو ہے وہ خوشنودی کے لیے یا وزیر اعلیٰ کی عیاشی کے لیے 11 ارب روپے کا ایک جہاز خرید لیا جائے اور جس کی مینٹیننس اور گوروں کی جو پائلٹس ہیں ان کی تنخواہوں پر سالانہ 80 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہوں, تو کیا وہ ملک قرض اتارنے کی نیت رکھتا ہے؟ اس وقت صورتحال, ملک کی معاشی صورتحال بہت سے بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے. آنے والے دن معاشی طور پر پاکستان کے حوالے سے آپ کے, ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے بہت ہی برے ہیں. تو اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان اور افغانستان کی جنگ جس طریقے سے طول پکڑتی جا رہی ہے, جس طریقے سے بارود خرچ ہو رہا ہے, یہ بہت ہی خطرناک ہے. میں آج دیکھ رہا تھا جو ہے وہ آج پتہ چلا کہ طالبان آفیشلز نے پاکستانی فضائی حملوں کے, اسلام آباد میں فضائی حملوں کے بعد کوئٹہ اور جو ہے وہ کراچی پر بھی حملوں کی دھمکی دی ہے. تو میں حیران ہوا. میں نے کہا کوئٹہ پر تو پہلے ایک حملہ کر چکے ہیں, کوئٹہ کینٹونمنٹ پر 2 ڈرون انہوں نے چلائے تھے. آج خود جو ہے وہ کوئٹہ پر 2 ڈرون حملے ہوئے ہیں. آج بھی جو ہے وہ سرا گڑگئی میں ایک مکان پر ایک ڈرون گرا ہے جس میں 3 بچے زخمی ہوئے ہیں. اب باقی رہتا ہے کراچی. تو اس کے حوالے سے اس وقت جو اسلام آباد کی صورتحال ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہے. افغانستان سے ڈرون اڑ کر افغان ڈرون نے ایک ایٹمی ملک کے دارالحکومت اسلام آباد پہنچا اور پھر ISI حمزہ کیمپ جو کہ ایجنسی کا ملک بھر میں سب سے بڑا اڈا ہے, اسے کامیابی سے نشانہ بنا لیا. راولپنڈی میں پاکستانی فوج کا بڑا ہیڈ کوارٹر نور خان بیس جو بھی وہ بھی افغانستان کے ڈرونز کی اٹیک اس میں زد میں آتا ہے. اور کوہاٹ میں بھی وہاں پر لوگوں ڈرون اٹیک ہوتے ہیں اور وہاں پر بھی سب کچھ بند کرا دیا جاتا ہے. اور کوئٹہ میں بھی ڈرون اٹیک ہوتے ہیں. تو پھر آپ مجھے بتائیں باقی بچتا کیا ہے؟ اب ایک اہم ترین سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو کراچی میں اٹیک کے حوالے سے خبر آ رہی, لیکن اس وقت یہ ایک ویڈیو آپ کی اسکرین پر ہے. یہ ویڈیو افغانستان کی بھی نہیں ہے, یہ خیبر پختونخوا کی بھی نہیں ہے, یہ مکران کراچی ہائی وے کی ہے. یہاں سحری کی اوقات میں TTP کے فائٹرز انہوں نے وہاں پر کنٹرول میں لیا ہوا ہے اور بسوں اور گاڑیوں کو روک کر ان گاڑیوں میں جو پاکستانی جو فوجی سفر کر رہے ہیں ان کو تلاش کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کراچی میں TTP کے بہت بڑے پیمانے پر سلیپر سیلز موجود ہیں, جبکہ داعش کے بھی سلیپر سیلز موجود ہیں. مختلف داعش لشکر جھنگوی کے بھی سلیپر سیلز وہیں پر باضابطہ طور پر موجود ہیں. اور اگر تحریک طالبان پاکستان یا تحریک طالبان افغانستان نے اس جنگ کو جہاد کا نام دے کر اور اٹیکس کا اعلان کر دیا, دیکھیں کراچی پہ ڈائریکٹ اٹیک نہیں ہو سکتا, تو یقیناً جس انداز میں بلوچستان میں تحریک طالبان پاکستان کا اثر رسوخ جو بڑھ رہا ہے, تو اس کے بعد یقیناً پھر جو ہے وہ کراچی کوئی زیادہ دور تو نہیں ہے بلوچستان سے. تو بلوچستان کی سرحدوں سے نکل کر کراچی میں داخل ہونا کوئی بڑا مشکل کام تو نہیں ہے. جہاں سرحدوں سے محافظوں کے سامنے اربوں روپے کی اسمگلنگ ہوتی ہو, وہاں پر جو ہے وہ کچھ TTP کے لوگوں کا آنا پہلے بھی تو ہوتا رہا نا. پہلے بھی تو بلوچستان سے سیوا کلندر لال شہباز کی درگاہ پر خودکش حملہ ہوا. پہلے بھی بلوچستان سے شفیق مینگل کی توسط سے کراچی میں بورا برادری کو نشانہ بنایا گیا. پہلے بھی شفیق مینگل کی توسط سے آپ نے دیکھا کہ جیکب آباد میں خودکش دھماکے ہوئے.
تو کیا اب بلوچستان سے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا؟ یہ قطعی ناممکن ہے۔ بلوچستان کراچی انڈر اٹیک آ سکتا ہے۔ کراچی میں جو کچھ میں نے کہا کہ کیا اب بلوچستان سے کراچی کو ہٹ کرنا کوئی بڑا مشکل کام ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل قطعی ناممکن کام ہے، کیونکہ ٹی ٹی اے نے یعنی تحریک طالبان افغانستان نے تحریک طالبان پاکستان جو افغانستان میں موجود ہیں ان کو وہ پناہ گزین قرار دے رہے ہیں اور ان کو اپنا مہمان تصور کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس کے بعد پھر بات ہی ختم ہو جانی چاہیے۔ تو اسی طرح جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ بلوچستان کی جنگ ایک خطرناک اور بھیانک روپ اختیار کرنے جا رہی ہے۔ بلوچستان میں جنگی آلات کے ساتھ جس انداز میں جنگ بھیانک روپ میں سامنے آ رہی ہے، آنے والے کچھ دنوں میں بلوچستان کے حالات بہت ہی زیادہ خطرناک سے بلکہ خطرناک ترین ہو جائیں گے۔ بلوچستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران فورسز پر متعدد بڑے اور مہلک اور خطرناک ترین حملوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، جن میں متعدد اہلکاروں کی ہلاکت کی خبریں بھی موصول ہوئی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سیکیورٹی فورسز اور ڈیتھ اسکواڈ کی توسط سے نظام بلوچ ولد محمد بجار کو کیچ سے اور پھر جیونی سے حافظ ماجد ولد حاجی غلام محمد کو اور پنجگور سے شیخ بلوچ ولد ماسٹر نذیر احمد مرحوم کو حراست میں لینے کے بعد جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ تو بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 24 گھنٹوں میں جو مہلک ترین اٹیکس ہوئے، ان میں مہلک ترین جو اٹیک تھا وہ واقعہ پیش آیا خاران کے علاقے اپنا گرک میں، گرکے یا گرکے، مجھے معاف کیجئے گا، میں تلفظ اگر غلط ادا کر رہا ہوں تو پلیز میری اصلاح کیجئے گا۔ وہاں پر جو ہے وہ پاکستانی فوج کی گاڑیوں کے قافلے کو شدید نوعیت کے حملے کا اس پر حملہ کیا گیا۔ یہ شدید نوعیت کا حملہ تھا اور اس حملے میں چاروں طرف سے فائرنگ کی گئی اور اس حملے کی زد میں اجتماعی طور پر جو قافلے میں شامل 6 گاڑیاں اس حملے کی زد میں آنے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، اور یہ بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ شدید ترین اٹیک میں کم و بیش 24 سے زائد اہلکاروں کی ہلاکت کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ اب یہ اٹیک کس نے کیا ہے؟ ریسپانسبلٹی تو ابھی کسی نے نہیں لی ہے۔ ہاں البتہ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ انہوں نے خاران کے علاقے گرک میں کم و بیش 6 بلوچ جنگجوؤں کو شدید مقابلے کے بعد ہلاک کیا ہے، اور یہ بہت خطرناک اٹیک ہے۔ دوسرا خطرناک اٹیک جو سامنے آیا وہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے علاقے ڈگاری میں آیا، جہاں پر مسلح افراد نے فائرنگ کر کے پاکستانی فورسز کے ادارے سی ٹی ڈی سے تعلق رکھنے والے 2 اہلکاروں کو قتل جبکہ ایک کو شدید زخمی کر دیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اہلکار ایک پرائیویٹ گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 3 دن پہلے بھی ایک سی ٹی ڈی کے ایک انسپیکٹر کو یا ڈی ایس پی تھے، ان کو بھی اسی طرح ہی حملہ کر کے مار دیا گیا تھا۔ پھر کوئٹہ کے علاقے میں ڈگاری میں پھر ایک اور انسیڈنٹ ہوتا ہے اور پھر ایک سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کو ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا جاتا ہے، تاہم اس میں حملے کی اطلاعات ابھی تک موصول نہیں ہوئی ہیں۔ پھر گوادر اور جھاؤ میں فورسز پر حملوں میں کم و بیش 4 اہلکاروں کی ہلاکت کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں۔ بی ایل ایف کے سرمچاروں نے تربت شہر میں فورسز کے اہم ترین عسکری مرکز نیول کیمپ پر ایک مرتبہ پھر اس کو نشانے پر لیا اور اس مرتبہ 107 mm کے 2 راکٹ فائر کیے اور دونوں جو راکٹ یا اس کو میزائل کیمپ کے قلب میں اپنے متعین کردہ اہداف پر جا کر لگے، جس کے نتیجے میں فورسز کو وہاں بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ روز بھی BM-12
रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था, जिससे वहाँ पर ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा था। ताहम इस वक्त तक इनमें से किसी भी इंसिडेंट की कोई सरकारी तौर पर तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। इसके अलावा पंजगूर के इलाके परुम में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला हुआ है। इत्तलात के मुताबिक फोर्सेस को भारी जानी नुकसान पहुंचा है। हमलावरों ने मुमकिन तौर पर हमले में नाइट विजन स्कोप्स का इस्तेमाल किया। नाज़रीन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, नाइट विजन स्कोप्स और फिर 107 mm रॉकेट या मिसाइल और फिर BM-12 मिसाइल और फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी और फिर देसी साख्त के मिसाइल्स का इस्तेमाल जिस अंदाज में BLA ने या मजीद ब्रिगेड ने शुरू कर दिया है, बिलखुसूस BLA ने, तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में जंग एक नया, एक जदीद तरीन और एक भयानक रुख अख्तियार करने जा रही है और रियासत को कम से कम उसकी तो नींदें उड़ चुकी हैं। वो समझ रहे थे कि ये सिर्फ डंडे, लाठी, कुल्हाड़ी और बंदूक से लड़ने वाले बलोच हैं, लेकिन इनको शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि बलूचिस्तान के बलोचों ने जदीद टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया है। ये मेहरबानी किसकी है? बलोचों पर। दो तरफ से ये मेहरबानी हुई है बलोचों को जदीद अंदाज में मुसल्ला करने पर। एक तो नेटो की कि जो अफगानिस्तान में असलहा छोड़कर भागे, और दूसरा पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के वो अहलकार जिनमें लड़ने की सकत नहीं थी और फिर दर्जनों के हिसाब से मारे जाते रहे, या फिर BLA की तरफ से थानों पर या मुख्तलिफ पुलिस हेडक्वार्टर्स पर जिस अंदाज में अटैक किए जाते रहे और फिर वहाँ से असलहा इकट्ठा किया जाता रहा, ये सारा असलहा अब इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। अब ये चीज़ें निकलेंगी, अभी और सरप्राइजेस भी निकलेंगे, क्योंकि जो चीज़ें छोड़कर गए थे नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान में, उनमें सिर्फ ये कुछ तो नहीं था, उसमें और भी बहुत कुछ था। क्योंकि BM-12 जो रॉकेट है या जो मिसाइल है, या वो आपको याद होगा कि अफगानिस्तान और रूस की जंग के दौरान बड़े पैमाने पर उसका ख़तरनाक इस्तेमाल हुआ था। और उसके बाद फिर जब तालिबान ने नेटो के साथ जंग छेड़ी थी तो उसमें भी BM-12 का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। और अब ये तो टेक्नोलॉजी और ज़्यादा जदीद हो गई है और इन्होंने उन चीज़ों को, तमाम चीज़ों को रीमॉडिफाई भी किया है। तो अब लगता है कि बलूचिस्तान में जो कुछ होने जा रहा है, या फिर अब कम से कम पाकिस्तान को अक्लमंदी से काम लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की मुआशी हालत एक लंबी जंग लड़ने की नहीं है अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि इधर ईरान और इसराइल पहले ही आमने सामने अमेरिका की मदद से, और फिर अगर यहाँ से कोई चीज़ ऊंच नीच हो जाती है फिर ये जंग और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी। और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से जंग छिड़ी हुई है दाखिली तौर पर, और फिर बलूचिस्तान में जिस अंदाज में जंग छिड़ी हुई है, ये जो जंगों इनमें अगर इंतहा से ज़्यादा शिद्दत आती है तो इस वक्त आपको कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत चंदा मिल तो जाता है, या सूद पर आपको IMF जैसा बनिया दौर पे सूद पर दे तो देता है, आने वाले दिनों में कोई आपको एक पैसा भी नहीं देगा। और इस मुल्क के अवाम की जेबों में इतनी सकत नहीं है कि आप लोगों की शाह खर्चियाँ बर्दाश्त की जाएं और टैक्स अदा किया जाए। ये जहन में रख लें कि आने वाले कुछ दिनों में एक ख़तरनाक सूरत हाल भी जन्म ले सकती है। उसका मैं सोशल बाइकाट की तरफ भी मामला जा सकते हैं, और फिर जो है वो खाना जंगी की तरफ भी हालात जा सकते हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हों और फिर ही जाके रिजीम चेंज हो और फिर चौराहों पर जाबरों की और गासिबों की लाशें लटकती नज़र आ रही हों। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।